میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہم تریاق القلوب جلی اللہ قادیانی کے چینل پر موجود ہیں، جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر بڑا احمقانہ قسم کا دعویٰ کر دیا ہے اور چیلنج کیا ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ کہتے ہیں کوئی ایک مسلمان پیش کرو جو احمدیوں کو کافر کہتا ہو، مخالفین احمدیت کو چیلنج۔ ویڈیو کا ٹائٹل بھی یہی ہے، تھمبنیل بھی یہی ہے، چیلنج ٹو آل اینٹی احمدیہ، کوئی بھی مسلم احمدی کو کافر نہیں کہتا۔ یہ آپ آڈیو میں بھی سماعت کریں کیسے یہ چیلنج دیتے ہیں۔ پیش کرنے لگا ہوں اور چیلنج بھی دینے لگا ہوں اور اس دعوے کی دلیل بھی دوں گا۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ دعوے سے بات بیان کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی ایک مسلمان نے جماعت کافر نہیں قرار دیا، کوئی مسلمان بھی جماعت احمدیہ کو کافر قرار نہیں دے سکتا، نہ کسی نے دیا ہے۔ کوئی ایک مسلمان بندہ دکھائیں جس نے جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا ہو، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ اب یہ میرا دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ آپ نے ہمیں چیلنج کیا ہے تو دلیل آپ نے نہیں دینی، دلیل ہم دیں گے۔ چیلنج آپ نے ہمیں کیا ہے نا، تو ہم آپ کو چیلنج کا جواب دیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ کسی ایک بھی مسلمان نے، آپ کہہ رہے ہیں، جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا ہے یا نہیں دیا؟ نہ کسی نے دیا ہے۔ کوئی ایک مسلمان بندہ دکھائیں جس نے جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا ہو، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو کوئی ایک بندہ آپ کو اب دکھانا ہے کہ جس نے جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا ہو، تو مسلمان بندہ دکھانا ہے نا آپ کو۔ تو اب آپ کو کوئی مسلمان بندہ دکھانے کے لیے ہمیں پہلے پتہ کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ جب مسلمان بندہ ہوگا پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مسلمان بندہ ہے اور یہ آپ کو کافر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دو چیزیں ہیں، پہلے نمبر ایک مسلمان بندہ ہونا چاہیے، پھر دوسرا حصہ کیا ہے کہ وہ آپ کو کافر کہتے ہوئے دکھانا چاہیے، تاکہ آپ کا جو چیلنج ہے وہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ یہی دو چیزیں نا، مسلمان ہو اور وہ آپ کو کافر کہتا ہو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے آپ کی زبانی کے مسلمان کا پتہ کرتے ہیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ بلکہ جو یہ قرآن و حدیث سے تعریف مسلمان کی بیان کی گئی ہے، وہ جو پیش کریں گے، اس تعریف کی روح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ صف اول پہ کھڑی ہوگی جو اس مسلمان کی تعریف میں آئے گی۔ جیسے کہ میں پہلے بھی ایک روایت بیان کر چکا ہوں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاتنا، کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور جس نے ہماری قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، فذالک المسلم، پس وہ مسلمان ہے، فذمۃ اللہ وذمتہ رسولہ، اس کے لیے اس کے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے۔ تو یہ تو مسلمان کی تعریف احادیث میں بھی بیان ہوئی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی متعدد احادیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس تعریف کی روح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ صف اول پر کھڑی ہے مسلمان کی لسٹ میں، الحمدللہ۔ تو یہ آپ نے تعریف بتائی ہے مسلمان کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھے، ان صلی صلاتنا و اکل ذبیحتنا وغیرہ وغیرہ، ذبیحہ کھائے مسلمانوں کا، اور قبلہ روح ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ جو آخر میں خانہ کعبہ تھا اس کی طرف رخ کرے گا، تو وہ مسلمان ہوگا۔ تین چیزیں ہیں، نماز پڑھے حضور علیہ السلام والی، حضور علیہ السلام کی طرف قبلہ کی طرف رخ کرے، ظاہر ہے وہ نماز میں ہی ہوتا ہے عام طور، اور حضور علیہ السلام کا ذبیحہ کھائے۔ تو یہ آپ کے مطابق یہ حدیث سے، بخاری کی حدیث سے آپ کے مطابق یہ تعریف ہے مسلمان کی۔ تو جو یہ کام کرے گا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہوگا، اگرچہ آپ نے ضمناً یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ بھی اس پر پورے اترتے ہیں، سب سے آگے آپ ہیں، حالانکہ آپ کا جو مذہب ہے وہ تو مرزا صاحب کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ تو
آپ لوگ مرزا صاحب کی وجہ سے جو ہے اگر کوئی عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں تو مرزا صاحب کی وجہ سے کرتے ہیں. ایسے ہی کوئی کھانا ذبیحہ کوئی کھاتے ہیں تو مرزا صاحب کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. تو آپ تو اس تعریف پر بالکل پورے نہیں اترتے. اور اس کے ثبوت کے لیے میرے پاس خطبات محمود ہے 4 جولائی 1924 کا یہ خطبہ ہے. اب احمدیت تو حقیقت میں ہے ہی نہیں، آپ کی تو محمودیت پر چل رہے ہیں. تو مرزا محمود صاحب بھی بتا رہے ہیں، صفحہ 456 اور 457 جلد نمبر 8 میں ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اسی کے ذریعہ ملتا ہے، یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا. اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے. پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والی نبی کے ذریعے دیکھنے کے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو آپ نہیں مانتے کہ وہ آخری ہیں، آپ تو کہتے ہیں مرزا صاحب بعد میں آئے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے آگے تو آپ نے دیوار کھینچ دی ہے. اب جو مرزا صاحب نے بتایا ہے اس کی وجہ سے آپ مانیں گے جس کو مانیں گے. یہی وہ آگے کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح موعود نے پیش کیا. مسیح موعود کہتے ہیں جی آپ مرزا صاحب کو. اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے. اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دکھائی دے. آگے واضح آ گیا. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ حضرت مسیح موعود کی روشنی میں دیکھا جائے. اگر کوئی چاہے کہ آپ سے علیحدہ ہو کر کچھ دیکھ سکے تو اسے کچھ نظر نہ آئے گا. تو یہ واضح ہو گیا کہ آپ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبلے کی طرف حضور علیہ السلام کا ذبیحہ نہیں کھا رہے اور حضور علیہ السلام کی نماز نہیں پڑھ رہے، مرزا صاحب کی آپ پڑھ رہے ہیں نماز وغیرہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں. تو آپ پر تو وہ حدیث بالکل صادق نہیں آئی. تو بہرحال بات اور طرف نہ نکلے، مزید لمبی ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے تعریف تسلیم کی ہے وہ تعریف کے 3 چیزیں ہیں اس میں، جو حضور السلام کی نماز پڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبیحہ کھائے، قبلے کی طرف رخ کرے. تو الحمدللہ میرا دعویٰ ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھتا ہوں، آپ کے قبلے کی طرف رخ کرتا ہوں، اور آپ کا ذبیحہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں مسلمانوں کا ذبیحہ، وہ بھی اگر لایا جائے تو میں وہ بھی کھاتا ہوں اور کھا بھی سکتا ہوں مزید، اور انشاءاللہ کھاتا رہوں گا. تو اس لیے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اور نہ صرف میں بلکہ میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. تو بہرحال آپ نے کہا ہے کہ ایک بندہ پیش کرنا ہے، تو میں آپ کو ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ آپ اس حدیث کی روح سے بھی اور دیگر بہت سی قرآن کے انکار کی وجہ سے بھی تو ہم آپ کو کافر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا اعلان ہے کہ آپ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے آپ کافر ہیں. تو آپ کا یہی چیلنج تھا، کوئی مسلمان ہو جو آپ کو کافر کہہ رہا ہو تو آپ کا چیلنج توڑ دیا گیا ہے.